السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ مجلس میں موجود تمام ہی معزز و موقر علماء، شرکائے اجلاس، اس وقت ہم اور آپ ایک بہت ہی اہم اور مثالی پروگرام میں شریک ہیں۔ جیسا کہ مقصد اجلاس ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے کچھ ایسے بھائی بزرگ کہ بچپن میں طلب علم کی جانب جن کی توجہ نہ ہو سکی، انہیں اب اپنی کمی کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے آگے بڑھ کر شہر کے علماء سے درخواست کی کہ کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے لیے کچھ انتظام کیا جائے، اور ان کی درخواست پر علماء نے قرآن مجید سکھانے کا ایک 40 روزہ پروگرام ترتیب دیا، جو بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ممتحن صاحب مولانا سہیل عمری صاحب ہمیں بتا رہے تھے، جو آپ کے ممتحن رہے، کہ سبحان اللہ، ایسے نوجوان، ایسے بزرگ جو 40 دن قبل الف با نہیں جانتے تھے، آج انہوں نے امتحان لیا تو انہیں بھی بہت خوشی ہوئی، بڑی حیرت ہوئی کہ ان میں سے تقریباً 22 افراد ایسے ہیں جو اب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، قابل مبارکباد ہے آپ نوجوان اور آپ بزرگ جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی، اور قابل مبارکباد ہے یہ علماء جنہوں نے آپ کے لیے ایسا مفید پروگرام بنایا۔ آپ ہرپن حلی کی عوام خوش نصیب ہے آپ کہ یہاں آپ کے پاس علماء کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ مجلس العلماء کی ایک تنظیم ہے جو آپ کی رہنمائی اور آپ کی رہبری کو لے کر مختلف پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ یہ ہر بستی کو یہ سعادت اور اعزاز حاصل نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کو ملی ہوئی ہے، اور اس نعمت کی آپ سب کو قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے پیارے نبی فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، بچے پہ بھی فرض ہے، جوان پہ بھی فرض ہے، بوڑھے پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ کون سا علم؟ کتنا علم؟ ایک مسلمان کے مسلمان بننے کے لیے اور ایک مسلمان جیسی زندگی گزارنے کے لیے شریعت کی جن باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضرور۔ توحید کیا ہے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کچھ سورتیں اور آیتیں یاد ہونی چاہیے، کچھ اذکار دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو علم کی ایک مقدار ایسی ہے جو فرض عین ہے، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور جیسے بتایا گیا، علم کے سلسلے میں کبھی شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ طلب علم کا سفر یہ موت تک جاری رہنے والا سفر ہے۔ آپ کو اگر کسی وجہ سے بچپن میں علم حاصل کرنے کا موقع نہ ہوا، جوانی میں علم حاصل کرنے کا موقع نہ ہوا، آج اور ابھی جب آپ کو شعور آیا ہے، ارادہ ہو رہا ہے، خیال ہو رہا ہے، ابھی سے آپ ارادہ کیجیے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن حزم۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے طلب علم کا سفر بہت لیٹ سے شروع کیا، بچپن میں کچھ پڑھے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو علم حاصل کرنا شروع کیا، یہ ایک واقعہ اس کا سبب بنا
ایک مرتبہ ابن حزم مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے علم کہاں سے اور کب سے حاصل کرنا شروع کیا؟ مسجد میں داخل ہوئے اور تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گئے ایسے ہی. لوگوں نے ابن حزم سے کہا کیا جی اتنے بڑے ہو گئے, مسجد کا ادب نہیں معلوم, آئے اور سیدھے بیٹھ گئے, اٹھو تحیت المسجد پڑھو. شرمندہ ہوئے, کہا کہ ایک ادب مجھے نہیں معلوم ہوا, مسجد کا علم نہ تھا, آ کے بیٹھ گیا. لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوئی, لوگوں کے سامنے ایک شخص نے ان کو ڈانٹ دیا, اتنے بڑے ہو گئے ہو, ادب نہیں معلوم, آ کے بیٹھ گئے مسجد میں. اٹھے 2 رکعت پڑھے. اچھا دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوئے, داخل ہو کے تحیت المسجد پڑھنے لگے. ایک شخص نے کہا اتنے بڑے ہو گئے ہو, اتنا بھی نہیں معلوم, عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا, آ کے تحیت المسجد. ایک اختلافی مسئلہ, وہ الگ بات ہے, سمجھ رہے؟ ہاں, کہا کہ عصر کے بعد پیارے نبی نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا, عصر بعد پڑھ رہے ہو. ابن حزم نے کہا جب نہیں پڑھا تھا تو بھی سننا پڑا, اب پڑھ رہا ہوں تو بھی سننا پڑ رہا ہے. کیا سبب ہے؟ میرے پاس علم نہیں ہے. چلو علم حاصل کریں گے. یہ رسوائی, یہ شرمندگی, اس سے بچنا ہے تو علم. یہ واقعہ کہتے ہیں سبب بنا علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی جانب توجہ کا. اور اس کے بعد ابن حزم اتنے بڑے عالم بنے, اتنے بڑے عالم بنے. وہ اپنے زمانے کے علماء نہیں, اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں انہوں نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی. 1400 سالہ تاریخ میں ابن حزم کوئی معمولی ہستی نہیں, کوئی معمولی عالم نہیں. کسی مسئلے کو ثابت کرنے پر آئیں گے, اتنے دلائل دیں گے اور ایسے ثابت کریں گے آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا. کہتے ہیں جس وقت یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا 26 سال کے تھے وہ. ہاں آج جو ہے ہم علماء عام طور پر 20 21 22 سال تک ہمارے طلب علم کا سفر ختم ہوتا ہے, حافظ, قاری, عالم, فاضل پورے بن جاتے کب تک؟ 22 سال تک. مدنی بھی بن جاتے 26 سال میں. 26 سال میں انہوں نے شروع کیے ابن حزم. تو ایسے دیکھو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, کوئی عمر نہیں. آپ ابھی سے, آپ جوان ہیں, آپ بوڑھے ہیں, آپ ادھیڑ عمر میں ہیں, عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں آپ علم کا سفر شروع کیجیے. شرم و حیا ہرگز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, کم سے کم آج ماشاءاللہ آپ میں سے 36 افراد نے قرآن کی تلاوت سیکھی ہے, قرآن پڑھنا سیکھا ہے. آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اتنا علم آپ کے پاس آئے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ یاد ہو. پہلے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو, قل هو اللہ احد یاد ہو, قل اعوذ برب الفلق یاد ہو, قل اعوذ برب الناس یاد ہو, اذکار یاد ہو, تشہد کی دعائیں یاد ہو. یہ یاد کر لیجئے. یاد کرنے کے بعد دوسری کوشش یہ کیجئے اس کا ذرا ترجمہ بھی سمجھ جائیے. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں ہر نماز میں, اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جو دعائیں پڑھتے ہیں آپ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے سمجھ کر اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی نمازوں کی خشوع خضوع کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے گی. اب کیا ہے, نماز میں بہت سوں کو شکایت مطلب خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب کو سن رہے ہیں مگر اس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں معلوم, نہیں جانتے ہیں. اگر ہمیں معنی معلوم ہو جائے, مفہوم معلوم ہو جائے, ترجمہ معلوم ہو جائے, نماز میں ہماری پوری توجہ اس ترجمے پر رہے گی, اس مفہوم پر رہے گی, تو اس سے عبادت میں خشوع خضوع آئے گا اور ہماری نمازوں کی کیفیت ہی بدل جائے گی. تو میرے حال یہ بہت ہی مبارک قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. بڑی بڑی کانفرنسیں کرنے سے بہتر ہے اس طرح کے پروگرام کیے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نتیجہ خیز پروگرام ہے, زندگیوں کو بدلنے والے پروگرام ہے. اور میری درخواست ہے ہمارے ہرپن حلی کے علماء سے اس فکرے کو ہر جگہ عام کریں. ایک مسجد میں آپ نے تجربہ کیا, پہلے ہرپن حلی کی اور ساری مساجد میں تجربہ کیجئے اور پھر دوسرے شہر والوں کو, دوسرے علاقے کے لوگوں سے بھی یہ اپنا تجربہ شیئر کیجئے. کوئی معمولی بات نہیں کہ 40 دن کی قلیل سی مدت میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ الف بے سب سیکھ کر اس قابل ہو جائے کہ دیکھ کر قرآن دھیرے دھیرے پڑھنے لگ جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور کامیابی کی سمت
بہت بڑا قدم ہے اور ایک ایسا قدم ہے کہ جو قابل تقلید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کی محنتیں قبول فرمائے رب العزت، اور وہ نوجوان جنہوں نے آگے بڑھ کر درخواست کی وہ اللہ کے پاس کتنے اجر و ثواب کے مستحق ہوئے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر درخواست کی کہ آپ ہمیں پڑھائیے سکھائیے۔ ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنے اندر جو کمی ہے اس کا احساس کر کے اس کمی کو میں کیسے پوری کر سکتا ہوں، اس کی تڑپ اور جستجو ہونی چاہیے۔ یہی تڑپ ہے، یہی جستجو ہے جس نے اتنے بڑے خیر کو جنم دیا ہے۔ ایک نیا تجربہ اور ایک نیا فکرہ حاصل ہوا ہے جو اگر عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا، تو انشاءاللہ جن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر درخواست کی یہ فکرہ، یہ تجربہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب، اور قابل مبارکباد ہے مجلس علماء اور خصوصاً وہ 4 اساتذہ جنہوں نے یہ 40 دنوں میں وقت لگا کر ان ہمارے بھائیوں کو تیار کیا ہے۔ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے اور ثمر آور بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔